پہنتے ہیں اور میرا آپ سے سوال ہے کیا مسلمان غیر مسلم کے کپڑے پہن سکتے ہیں کہ نہیں پہن سکتے؟ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ جب سردیاں آتی ہیں خاص طور پر کراچی میں تو لنڈے کے کپڑے باہر آتے ہیں۔ یہ وہ کپڑے ہوتے ہیں جو انگریزوں کے استعمال شدہ ہوتے ہیں، یعنی ان کے اترے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں۔ ہم پاکستانی ویسے بھی غلامانہ سوچ رکھتے ہیں تو اس لیے یہ کپڑے ہاتھوں ہاتھ لیے جاتے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ سستے ہوتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کپڑے چونکہ غیر مسلموں کے استعمال شدہ ہیں اور وہ شراب پیتے ہیں، ناپاکی میں رہتے ہیں، تو کیا ان کا استعمال جائز ہے کہ نہیں جائز؟ اس بارے میں سب سے پہلی بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ کرام کے ساتھ کفار پر سے جہاد کرتے تھے کفار کے ساتھ، تو ان کا جو سامان بطور غنیمت، مال غنیمت مسلمانوں کے قبضے میں آتا تھا، جس میں کپڑے اور برتن بھی شامل ہوتے تھے۔ تو فقہائے اسلام نے یہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ان چیزوں کے استعمال کی اجازت دی، اور بعض مواقعوں پر یہ بھی فرمایا کہ انہیں دھو لو، اور بعض جگہ ایسا بھی ہوا کہ بغیر دھوئے استعمال کی اجازت دی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کپڑوں کو دھو لیا جائے تو بہتر ہے، اور اگر دھوئے بغیر بھی استعمال کیا جائے تو یہ بھی بہتر ہے، بشرط یہ کہ ان پہ ظاہری طور پر کوئی ناپاکی نظر نہ آ رہی ہو، تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اصول شریعت یہ ہے کہ جب تک کسی چیز پر ناپاکی کے لگنے کا 100% یقین نہ ہو یا آنکھوں سے نہ دیکھ لیا جائے تو وہ ناپاک ہے، تب تک ہم اسے ناپاک نہیں کہہ سکتے۔ یعنی کسی چیز کو ناپاک قرار دینے کے لیے یا تو خود دیکھا ہو یا کوئی ایسا متقی اور پرہیزگار مسلمان بتائے جس کے متعلق کبھی یہ نہ سنا ہو کہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اگر ایسی کوئی گواہی نہیں ہے اور کپڑے پر ناپاکی کے آثار بھی نہیں ہیں تو محض وہم اور شک کی بنیاد پر اسے ناپاک نہیں کہا جا سکتا۔ اب اگر ہم لنڈے کے کپڑوں کی بات کریں تو اگر ان سے کوئی بو نہیں آ رہی، کوئی نجاست لگی نظر نہیں آ رہی، اور کسی معتبر مسلمان نے یہ نہیں کہا کہ اس پر نجاست ہے، تو محض شک کی بنیاد پر اسے ناپاک قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ہاں، اگر کوئی شخص تقوی اور احتیاط کے پیش نظر انہیں دھو لے تو بہت اچھی بات ہے، مگر بغیر کسی شرعی دلیل کے انہیں ناپاک کہنا غلط ہوگا۔ بعض لوگ بے بنیاد باتوں پر ضد کرتے ہیں اور بغیر کسی دلیل کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ کپڑے ناپاک ہیں، حالانکہ شریعتاً انہیں اصلاً یہ شریعت انہیں پاک قرار دیتی ہے۔ اگر کوئی یہ کلیم کرتا ہے کہ یہ ناپاک ہیں تو اسے ناپاک ہونے کی دلیل بھی دینا پڑے گی۔ صرف شک کی بنیاد پر کسی چیز کو ناپاک قرار دینا درست بالکل بھی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین پر جو کچھ ہے وہ تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لنڈے کے کپڑوں سے نفع اٹھانا جائز ہے، کیونکہ اللہ نے دنیا کی ہر پاک چیز کو ہمارے لیے پیدا کیا۔ جب تک کوئی شرعی دلیل موجود نہ ہو کہ یہ ناپاک ہیں تب تک انہیں ہم پاک ہی سمجھیں گے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ غیر مسلموں کے ہوٹلوں میں کھانے پینے کا کیا حکم ہے، جہاں گوشت کے علاوہ دیگر چیزیں بھی تیار کی جاتی ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں کچن میں ناپاک چیزیں بنتی ہیں، اور ممکن ہے کہ کوئی ناپاک چمچ کسی حلال کھانے میں ڈال دیا گیا ہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں اس قسم کے غیر ضروری ریسرچ کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا۔ اگر وہاں کسی غیر مسلم کے ہوٹل میں جاتے ہیں، وہاں گوشت کے علاوہ کوئی سبزی، دال یا چاول کھاتے ہیں، تو آپ کو یہ جانچنے کی ضرورت نہیں کہ کس برتن میں بنایا گیا یا کون سا چمچ استعمال ہوا ہے۔ شریعت میں کسی چیز کو حرام یا ناپاک قرار دینے کے لیے قطعی دلیل درکار ہوتی ہے۔ محض گمان اور شک کی بنیاد پر کسی چیز کو ناپاک نہیں کہا جا سکتا۔ اگر کسی مسلمان کو یقین ہو کہ کسی کھانے میں ناپاک چیز کی ملاوٹ کی گئی ہے، یا کوئی نیک اور متقی مسلمان جو ہمیشہ سچ بولتا ہو یہ گواہی دے دے کہ وہ خود دیکھ چکا ہے کہ کوئی ناپاک چیز کھانے میں ملائی گئی ہے، تب وہ چیز ناپاک قرار دی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے اور کھانے میں کوئی ناپاک چیز نظر نہیں آ رہی تو وہ کھانا پاک اور حلال ہی سمجھا جائے گا۔ اس طرح غسل کے معاملے میں بعض خواتین پوچھتی ہیں کہ سردی کے موسم میں کیا سر کو دھوئے بغیر غسل ہو سکتا ہے؟ تو خاص طور پر بیرون ملک رہنے والی بہنیں سوال کرتی ہیں کہ اگر بہت زیادہ سردی ہو تو کیا پورے جسم کو دھونا ضروری ہے یا صرف سر پر مسح کر لیا جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر غسل فرض ہو جائے تو پورے جسم پر پانی بہانا ضروری ہوتا ہے۔ سر کے بالوں کو جڑوں تک پانی پہنچانا، کھال تک پانی پہنچانا، یہ سب غسل کے فرائض میں شامل ہیں۔ اگر کوئی شخص
محض سر پر مسح کر کے غسل سمجھ لے تو اس کا غسل نہیں ہوگا اور وہ ناپاک رہے گا۔ ایسی حالت میں اگر وہ نماز پڑھے گا یا نماز پڑھے گی تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی، بلکہ وہ سخت گناہ کی مرتکب ہوگی۔ لہٰذا اگر غسل فرض ہو تو پورے بدن پر پانی بہانا ضروری ہوگا، ورنہ پاکیزگی حاصل نہیں ہوگی۔ سردی کی وجہ سے اگر مسئلہ ہو تو گرم پانی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن سر کو دھونے سے نہیں بچایا جا سکتا۔ یہ تمام مسائل ہمیں سکھاتے ہیں کہ اسلام میں دین جو ہے نا، اسلام میں ہمارا جو دین ہے یہ آسانی پر مبنی ہے، مگر کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں۔ کسی بھی چیز کو ناپاک یا حرام قرار دینے کے لیے شرعی دلیل درکار ہوتی ہے، اور محض شک کی بنیاد پر ہم کسی چیز کو